اللهم صل على رسولك الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع اعتکاف کی فضیلت اور آداب کے بارے میں اور اس کا طریقہ کار کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اعتکاف کا مقصد شب قدر کی تلاش کرنا ہے، شب قدر کو تلاش کر کے اس کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ تو دوستو، اعتکاف کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں 10 دن کے لیے روکے رکھنا۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ پہلے یہ بتا دیے تھے کہ اعتکاف کا ثواب کتنا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے 10 دن اپنے آپ کو مسجد میں وقف کرتا ہے، مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اعتکاف کے اندر جب آپ مسجد شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے 5 چیزیں کرنی ہیں۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز آپ نے تلاوت کلام پاک کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے محاسبہ نفس کرنا ہے۔ تیسرے نمبر میں آپ نے مراقبہ کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے تلاوت کلام پاک کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت فرماتے، وہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی کلام پاک ان کو سناتے اور ان کا سنتے۔ یعنی کہ ہر رمضان میں آپ ایک پورا مکمل قرآن حضرت جبریل امین کو سناتے اور حضرت جبریل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے۔ اسے دور کہتے ہیں۔ اور جب آپ کی وصال مبارک کا سال تھا تو اس میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت، آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ اس کا سنا۔ تو تلاوت کلام پاک کے حوالے سے اس کا ایک پہلو ہے کہ آپ قرآن کو صحیح پڑھیں۔ قرآن پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو صحیح پڑھنا اس سے بھی زیادہ عبادت ہے کہ کیا آپ جس مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ اس مسجد کے امام صاحب سے، قاری صاحب سے، جو عالم صاحب ہیں، ان سے آپ قرآن ٹھیک کریں، قرآن کی ٹھیک تلاوت سیکھیں کہ قرآن پاک کے مخارج، قرآن پاک کو مخارج و صفات سے کس طرح اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ کافی کہ آپ 10 دن کے اندر کافی حد تک اپنے کلام پاک کی تلاوت کو ٹھیک کر لیں گے، ان سے سیکھ لیں گے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ محاسبہ نفس، آپ نے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ میں کون سی ایسی کام کرتا ہوں جن کی وجہ سے میں گناہوں کی گردن میں جا رہا ہوں اور میں ان غلطیوں میں پھنستا جا رہا ہوں۔ تو ایسے آپ امور نہ کریں، آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں، آپ ایسی محافل میں نہ جائیں جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں ان غلطیوں میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ آپ اپنا نفس آپ کا مطمئن نہیں ہو رہا کہ آپ کون سے ایسے امور کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں آپ کی اصلاح ہو، ان غلطیوں کی اصلاح ہو۔ ایسی محافل میں جائیں، ایسے آپ دروس میں جائیں، درس سنیں، آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ
اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب ہوئے گا، آپ کا حساب یہ رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ مراقبہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ حاضر کر دینا اور یہ سوچنا، اس پہ اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں پہ غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میں نے، اللہ تعالیٰ کی مجھے نعمتیں ملی ہیں اور میں نے ان کے مقابلے میں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، عبادت و ریاضت کی ہے، اور کتنی نعمتوں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ان چیزوں پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ دیکھیں کہ جو 10 دن ہوتے ہیں اپنے آپ کو دنیا سے بالکل قطع تعلق کر کے اور بالکل آپ ان سے پورا رابطہ کاٹ کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سر پر سجود کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھنا ہے کہ آپ کو، ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ سب سے وہ خوش قسمت انسان ہے جسے اللہ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہو جائے، آپ کو اطمینان قلب مل جائے، آپ اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ کو دل میں سکون محسوس ہو، آپ یہ فیل کریں کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور میری عبادت اور جو میں کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں یا جو میں اچھے حسن عمل کرتا ہوں وہ میرے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے، آپ خود فیل کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قرب خدا بندی۔ آپ دیکھیں نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اعتکاف ہے، علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف تبھی حاجت کے لیے آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اور آپ کسی سے آنے والے بندے سے بات بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت کے بعد آپ فون پہ کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ نہیں، آپ نے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ آپ یعنی کہ سارا ٹائم آپ اس میں کبھی کال کر رہے ہیں، اپنی لوگوں سے باتیں جاری کر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ، تو یہ کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا مقصد تو پھر حاصل نہ ہونا، یہ تو پہلے بھی آپ باہر تھے تو آپ یہ سارے امور کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو بھی کرتے تھے، فونوں پہ بھی کال بھی کرتے تھے، لیکن جب آپ مسجد میں آ جائیں تو آپ مقصد ہی اعتکاف کا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا۔ اور پانچویں چیز آپ نے کیا کرنی ہے؟ پانچویں چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اتباع رسول، کہ ایک مسلمان کو کس طرح اپنی لائف گزارنی ہے، کس طرح مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا بات کرنا گفتگو کرنے کا اور لوگوں سے کس طرح بات کرنی، آپ اپنی ادھر بیٹھ کے 10 دن میں آپ اپنی اصلاح کر لیں کہ میں کس طرح گفتگو کروں گا، کس طرح اپنے پڑوسیوں سے گفتگو کروں گا، کس طرح اپنے والدین سے گفتگو کروں گا، کس طرح اپنے بھائیوں سے گفتگو کروں گا، کس طرح اپنے دوستوں سے گفتگو کروں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈھال دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اس طرح سنت محبوب کی سنت پہ عمل کریں اور آپ سیرت پاک میں اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ دور سے دیکھ کر پتہ چلے کہ غلام مصطفیٰ ہے، یا آپ کو تعارف بھی نہ کرانا پڑے بلکہ اس سے آپ کی شخصیت پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنی نجات کا پروانہ لے کر مسجد سے لوٹیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو اعتکاف کے اندر جو ذکر کیا تھا آپ نے وہ کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے، تیسرے نمبر پر مراقبہ کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ آپ نے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اور آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے اگر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طرح اعتکاف میں بیٹھنا ہے، سنت کس طرح کرنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے اعتکاف کی، کیونکہ یہ جو اعتکاف ہوگا نا 10 دن کا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کفایہ علماء کرام سے کہتے ہیں کہ اگر
پورے محلے میں چند لوگ بھی بیٹھ جائیں گے وہ ان کی طرف سے سارے بری اور ذمہ ہو جائیں گے، سب کی طرف سے سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا پھر سب ملاقات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت طالب علم آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل کے اوپر گفتگو چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔